السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک اسٹوڈینٹس۔ ہم کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے فرسٹ لیکچر میں اس کا انٹروڈکشن کیا تھا کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتے ہیں، لینگویجز کیا ہوتی ہیں، اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں، لو لیول اور ہائی لیول لینگویجز تھی۔ تو آج ہم اس کی جو پہلی ٹائپس ہے لو لیول لینگویج، اس کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں لو لیول لینگویج کیا ہے۔ لو لیول لینگویج از مشین اورینٹیڈ لینگویج۔ اس لو لیول لینگویج کو مشین اورینٹیڈ اس لیے کہتے ہیں، سب سے پہلے میں یہ آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا دوں مشین اورینٹیڈ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لو لیول لینگویج کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ مشین اورینٹیڈ وہ لینگویج ہوتی ہے جو صرف ایک اسپیسیفک مشین کے لیے یا کمپیوٹر کے لیے پروگرام بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پرابلم اورینٹیڈ نہیں ہوتی، وہ جسٹ مشین اورینٹیڈ ہوتی ہے۔ یعنی کہ پرابلم اورینٹیڈ سے مین یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم آپ نے بنایا جو کسی بھی کمپیوٹر میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن مشین اورینٹیڈ وہ ہوتا ہے جب ایک مشین کے لیے آپ نے پروگرام بنایا، وہ پروگرام دوسری کسی مشین میں کمپیوٹرز میں نہیں چل سکتا۔ اس کو کہتے ہیں مشین اورینٹیڈ۔ یعنی کہ جس آپ کا ایک کمپیوٹر، اس کے لیے آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا، اس کے اوپر آپ رن کر رہے ہیں، لیکن وہی اگر سیم سافٹ ویئر آپ کسی دوسرے سسٹم میں انسٹال کریں گے تو وہاں پہ وہ نہیں رن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف اس مشین کے لیے بنایا اسی، ٹھیک ہے۔ تو لو لیول لینگویج جو ہوتی ہے، پہلی اس کی یہ لائن ہے کہ وہ مشین اورینٹیڈ ہوتی ہے، وہ آپ کسی دوسری مشین میں اس کوڈ کو رن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹو انڈرسٹینڈ لو لیول لینگویج ڈیٹیل نالج آف انٹرنل ورکنگ آف کمپیوٹر از ریکوائرڈ، کہ اگر آپ نے لو لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو جتنی بھی کمپیوٹر کی انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے وہ ساری ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ انٹرنل ورکنگ سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ جیسے ہمیں صرف اتنا پتہ، ہم کی بورڈ سے، ماؤس سے یا کسی بھی ان پٹ ڈیوائسز سے ڈیٹا جسٹ کمپیوٹر کو پروسیس کے لیے بھیجتے ہیں اور ہمیں آؤٹ پٹ آ جاتی ہے۔ ہمیں اس کی انٹرنل ورکنگ کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس ان پٹ دینے کے بعد ڈیٹا کہاں پہ سیو ہو رہا ہے، کیسے اس کو پروسیسنگ ہو رہی ہے، کہاں سے سرچ ہو رہا ہے، کون سے سٹیپ پہ جا رہا ہے، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کون سا ہوتا ہے، پھر آؤٹ پٹ دیتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن اگر ہمیں لو لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ہمیں اس کے سٹیپس پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس کے سٹیپس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ون بائی ون۔ ویسے یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، جسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سٹیپس، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لو لیول لینگویج نہیں کر رہے، ابھی جسٹ سی سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سی جو ہے وہ ہماری ہائی لیول لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو جسٹ اس کے کنسیپٹ بتا دیتا ہوں، اس کو لو لیول لینگویج کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیٹا ان پٹ جب دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا سب سے پہلے آپ کے پاس ریم میں جو ہے وہ سیو ہوتا ہے، جو آپ کے پاس رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے، ٹیمپریری میموری ہوتی ہے۔ اس سے آگے پہلا سٹیپ یہ ہے اس کا کہ ڈیٹا آپ کا سارا کہاں پہ سیو ہوتا ہے، ریم کے اندر۔ وہاں سے جب ڈیٹا آپ کا پروسیسنگ کے لیے جاتا ہے مائکرو پروسیسر کے پاس، کیونکہ مین کام جو ہوتا ہے وہ آپ کا سی پی یو کا ہوتا ہے، مائکرو پروسیسر کا ہوتا ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ سی پی یو کو ہائی لیول لینگویج انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی، وہ جسٹ مشین لینگویج جو ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، لو لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریم سے ڈیٹا آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے ڈیٹا بسز کے تھرو سی پی یو کے لیے، پروسیسنگ کے لیے سی پی یو کے پاس، تو وہاں پہ ہمارے پاس لینگویج ٹرانسلیٹر لگے ہوتے ہیں۔ پہلے لینگویج ٹرانسلیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا۔ جیسے آپ کے پاس یہ سی لینگویج ہے، اس کے بعد سی پلس پلس، یہ جتنی ہائی لیول لینگویج ہے ان کے لیے ہوتا ہے ہمارے پاس کمپائلر، جو آپ کی اس لینگویج کو مشین لینگویج یعنی کہ بائنری لینگویج 0 اور 1 کے اندر چینج کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اسمبلی لینگویج ہو تو اس کے لیے اسمبلر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آپ کا، اس کی ٹوٹل 3 ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسمبلر، اس کے بعد انٹرپریٹر اور کمپائلر۔ انٹرپریٹر کا یوز ہوتا ہے ان سی ہائی لیول لینگویج میں ہی، لیکن اس کے فنکشن تھوڑے سے جو ہے ڈیفیکلٹ ہے، ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ تر ہم جو ہے وہ کمپائلر ہی یوز کرتے ہیں۔
کمپائلر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا پروگرام ایک ہی دفعہ سارا کنورٹ کرتا ہے بائنری لینگویج کے اندر، اس کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ دے دیتا ہے. لیکن جو انٹرپریٹر ہوتا ہے وہ ایک لائن آپ کی پروگرام کی پہلی انسٹرکشن اٹھائے گا، اس کو کنورٹ کرے گا، پروسیسر کے پاس بھیجے گا، پھر واپس آئے گا، پھر دوسری لائن کو اٹھائے گا، یعنی کہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہے. اس وجہ سے جو سب سے مین ہمارا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے وہ کمپائلر ہوتا ہے. تو کمپائلر ہمارے پروگرام کو کنورٹ کر کے لو لیول لینگویج کے اندر پھر مائکرو پروسیسر کے پاس بھیجتا ہے، سی پی یو کے پاس. سی پی یو کا کام ہوتا ہے اس کو پھر آگے انسٹرکشنز کو دیکھ کے جو بھی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اس کو وہ سالو کرتا ہے. سالو کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس ٹرانسلیٹر لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو سی پی یو کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ مشین لینگویج کے اندر ہوتی ہے، اس کو پھر ٹرانسلیٹر جو ہائی لیول لینگویج میں کنورٹ کر کے ہمارے پاس اسکرین پہ آؤٹ پٹ ڈسپلے کرتے ہیں. تو یہ اس کی انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے ساری، کہ آپ نے کون کون سی ڈیوائسز ہے، کس کا کیا کام ہے، کس طرح یہ کرنا، تو یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں پیچھے جو آپ کی بیسک لینگویج ہے اس میں ہم خود کرتے تھے کہ کیسے کنورٹ کرنا ہے آپ کی ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں، لیکن یہ ابھی ہماری سی لینگویج کا پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں لو لیول لینگویج انکلوڈ مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج. یہ دو ٹائپس ہیں اس کی لو لیول لینگویج کی، ایک مشین لینگویج ہے، دوسری اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے، تو اس کو مزید جو کلاسیفائڈ کیا گیا ہے لو لیول لینگویج کو، وہ مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج میں کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشین لینگویج. مشین لینگویج جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ جو صرف ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی کمپیوٹر ہارڈ ویئر از نون ایز مشین لینگویج. یعنی کہ ایسی پروگرامنگ لینگویجز دیٹ از ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی کمپیوٹر ہارڈ ویئر. یعنی کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا نا، ہارڈ ویئر جو ہمارے پاس ریم ہوتا ہے، سی پی یو ہوتا ہے، کمپائلر ہوتا ہے، یہ سارے کمپائلر تو سافٹ ویئر میں آتا ہے. جو ہارڈ ویئر ہوتے ہیں ہمارے پاس سی پی یو، مائکرو پروسیسر، ریم، روم، یہ ساری چیزیں. اب مشین لینگویج کو یہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہائی لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو مشین لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے جس کو ہمارے ہارڈ ویئر کے جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ سارے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مشین لینگویج از ایسوسیٹیڈ ود آرکیٹیکچر آف کمپیوٹر. یعنی کہ جس طرح بھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی مشین اورینٹیڈ کی جو پیچھے بات کر رہے تھے ہم، اس کی انٹرنل ورکنگ کی، کہ کیسے ڈیٹا آپ کا کمیونیکیشن ہوتی ہے. ڈیٹا کی پہلے آپ سے ان پٹ ڈیوائسز سے ڈائریکٹ جو میموری ڈیوائسز میں ڈیٹا جاتا ہے، اس کے بعد میموری ڈیوائسز سے ڈائریکٹ آپ کا سی پی یو کے پاس جاتا ہے پروسیسنگ کے لیے. اس کے بعد پھر وہاں پہ پروسیس ہو کے آپ کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے، ریم میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے، وہاں سے پھر آپ کی اسٹور کرنا ہے تو اسٹوریج ڈیوائسز میں، ادروائز آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اوپر ڈسپلے ہو کے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا جتنا بھی آرکیٹیکچر ہوتا ہے نا مشین لینگویج کا، وہ آپ کا کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے سارا. ٹھیک ہے، دیئر فور پروگرامز ریٹن ان مشین لینگویج فار ون کمپیوٹر ول ناٹ ورک آن ادر بیکاز آف ڈیزائن ڈفرینس. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا لو لیول لینگویج کی، یہ مشین اورینٹیڈ ہوتی ہے. جب ایک مشین کے لیے آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ کسی دوسری کے لیے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر کے لیے جو بھی آپ نے پروگرام لکھا ہے اس کی انٹرنل ورکنگ صرف اسی کمپیوٹر کے ساتھ ہوگی، وہ کسی دوسرے کمپیوٹرز کے اوپر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مشین اورینٹیڈ کہتے ہیں. آپ کے پاس اٹ کنسسٹ آف زیروز اینڈ ون، یعنی کہ آپ کے پاس بائنری لینگویج یا مشین لینگویج کے اندر صرف 0 اور 1 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہمارے پاس الفابیٹس، لیٹر، یہ وہ یوز نہیں ہوتے اس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اٹ از آلموسٹ امپاسبل فار ہیومن ٹو یوز مشین لینگویج بیکاز اٹس انٹرلی کنسسٹ آف نمبرس. یعنی کہ ہمارے پاس اس میں مشین لینگویج کے اندر جسٹ 0 اور 1 نمبر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے نارمل جو کچھ کمپیوٹر پروگرامر ہوتے ہیں جو اس کو کنورٹ، پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ بیسک میں اور ہم کرتے تھے، اس میں کچھ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ہر جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ صرف اس میں 0 اور 1 اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو مشین لینگویج میں آپ کے پاس سب سے پہلا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ بائی کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مشین لینگویج ایسوسیٹڈ ہوتی ہے کمپیوٹر کے آرکیٹیکچر کے ساتھ. اس لیے جو مشین لینگویج میں آپ کے پاس صرف زیروز اور
वन होते हैं जो आम लोगों समझ में नहीं होते, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड इसकी टाइप जो है वो है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ मशीन ओरिएंटेड ही होती है, जो आप एक मशीन के लिए, एक कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन करते हैं वो दूसरे कंप्यूटर्स में नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि असेंबली लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज बेहतर होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको मशीन लैंग्वेज के अंदर सारी जो कन्वर्जन होती है वो खुद करनी पड़ती होती है 0 और 1 के अंदर, लेकिन आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें सिंबॉलिक कोड्स वगैरह होते हैं, जिस तरह हम अभी यूज़ कर रहे थे उसमें डिफरेंट एल्गोरिदम के अंदर कि इनपुट लेट स्टेटमेंट ये वगैरह, ठीक है। तो इसके इसी तरह सिंबल होते हैं, उनके ज़रिए इसको यूज़ करता है। तो इसमें असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपका असेंबलर होता है एक सॉफ्टवेयर जो आपके इस कोड को हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखनी है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, सिंबॉलिक कोड के ऊपर चलती है, ठीक है। इसके लिए एक हमारे पास ईजियर होती है मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। दूसरा इसमें ये होता है कि आपके पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, 0 1 नहीं होता। इसको एग्जीक्यूशन जो होती है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, जब आप असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं ना उसको कन्वर्ट करते हैं फिर मशीन लैंग्वेज में, और वो जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, इसका असेंबलर, ठीक है। तो ये थी लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई लेवल लैंग्वेज करेंगे।